على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ادھر کے بجائے ادھر آ جائیں گے تو اچھا ہے. آ جائیے. محترم حضرات، آج پوری دنیا میں اسرائیل کا تذکرہ ہے، پوری دنیا میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، پوری دنیا میں یہودیوں کی شقاوت قلبی اور بدبختی کا تذکرہ ہے، پوری دنیا میں یہودیوں کے ظلم و زیادتی کا تذکرہ ہے. یہ آج تذکرہ ہے اور ذکر ہے، چاروں طرف چرچا ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ چرچا قرآن میں خود اسی قوم کا کیا ہے. بار بار ذکر کیا ہے اور اس قوم کی زیادتیوں کو، سرکشیوں کو، کمینے پن کو بار بار دہرایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کمینے پن سے دور رہو اور عبرت حاصل کرو اور ان کی نالائقیوں سے دور رہو اور ان سے دوستی نہ کرو. ان سے دوستی کرنے والا تمہارا دشمن ہے. جو قرآن کریم نے بار بار یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا ہے. آج یہودیوں اور اسرائیلیوں کے تذکرے میں ایک تذکرہ آج سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہ یہودی، جن کو دوسرے لفظوں میں اسرائیلی کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی جب ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے اور مومن کہلا رہے تھے، تو نبی کی موجودگی میں نبی کے خلاف کیا. جس قوم نے اپنے نبی کی موجودگی میں نبی کے خلاف کیا ہو، وہ قوم آگے جا کر کیا کرے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا حکم یہ سنایا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی توریت. اس میں یہ حکم تھا، اے یہودیو، تم ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر لو. ہفتے کے دن تم شکار مت کرو اور پورا دن تم عبادت کرو. ان کو ہفتے کے دن کے شکار کرنے سے منع کر دیا گیا اور ہفتے کا دن تعظیم کا ان کا جاری ہو گیا. یہ ہفتے کے دن تعظیم کا آج بھی یہودیوں کے یہاں ہے اور نصرانیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں اتوار ہے، اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے نزدیک ماشاءاللہ جمعہ ہے. ٹھیک ہے؟
اللہ رحم کرے ہماری قوم پر بھی کہ ہماری قوم کے لوگ بھی اتوار منانے والے زیادہ ہیں، جمعہ منانے والے بہت کم ہیں۔ افسوس، اتوار۔ بہر صورت آج مجھے تفسیر میں جو کہنا ہے وہ غور سے سماعت فرمائیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن تعظیم کا ہے، ہفتے کے دن عبادت کرو، ہفتے کے دن شکار مت کرو۔ یہ شہر ایلا کے رہنے والے، یہ شہر ایلا کے رہنے والے اس زمانے میں بھی 1,00,000 کے قریب تھے۔ کتنے؟ 1,00,000۔ یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، مچھلی کا شکار، مچھلی کا شکار کرتے رہے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ ہفتے کے دن عبادت کرو۔ تو ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، تم ہفتے کو مچھلی کا شکار مت کرو۔ ان کو منع کیا گیا۔ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہفتے کو جب شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تو ہفتے کے روز ہی دریا میں زیادہ مچھلیاں کودتی ہوئی نظر آئیں۔ دریا میں مچھلیاں کیا کودیں کہ ان کے دلوں میں شیطان کودنے لگے۔ اب کیا کریں کہ بھئی اتنی مچھلیاں تو نظر آ رہی ہیں، اب شکار کیسے کریں؟ تو اب انہوں نے بہانہ بنایا کہ ایسا کریں کہ ہم جمعے کے دن شکار کریں گے اس طرح کہ جمعے کے دن گڑھے کھودیں گے، بڑے بڑے دریا کے پاس، جیسے دریا سے نہریں نکلتی ہیں ایسے ہی نہریں ہم دریا سے نکال لیں گے، اور اس جمعے کے دن شام کو ہم اس نہروں میں پانی شام کو چھوڑ دیں گے، اور پانی شام کو چھوڑیں گے تو رات میں پانی آئے گا، پانی کے ساتھ مچھلی بھی آ جائیں گی۔ تو ہم دریا سے مچھلی نہیں پکڑیں گے بلکہ ہم نہر سے مچھلی پکڑیں گے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کام تمہارا غلط ہے، دریا سے مچھلی پکڑو یا نہر سے مچھلی پکڑو، بہرحال شکار کرنا ہی ہے، یہ غلط ہے، تم ایسا مت کرو۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، دیکھیے ہم نے محنت جو کی ہے نا وہ جمعے کے دن کی ہے، ہم نے محنت ہفتے کو کی ہی نہیں ہے، تو ہمارا شکار کرنا جمعے کا ہوا، ہفتے کا نہیں ہوا۔ ہم تو ہمارا جو محنت تھی جمعے کی ہوئی، ہفتے کے دن خالی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، گویا کہ ہماری نہر میں مچھلی خود آ گئی ہے تو ہم اس کو پکڑ رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، مچھلی نہر سے پکڑنا یا دریا سے پکڑنا شکار ہی ہے۔ مگر یہ نہ مانے اور یہ برابر مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اب اس قوم میں جو 1,00,000 کے قریب تھے ان میں 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ ہو گیا مچھلی پکڑنے والا، شکار کرنے والا، اور ایک گروپ ہو گیا سختی سے منع کرنے والا، ہرگز مت کرو، اور تیسرا گروپ ہو گیا
خاموش رہنے والا. 3 گروپ ہو گئے. اب انہوں نے جب منع کرنے سے نہیں مانے تو جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب تم نہیں مان رہے ہو تو ہمارا اور تمہارا تعلق ختم. ہم تمہارے یہاں نہیں، تم ہمارے یہاں نہیں. اور ہم صرف تعلق ختم ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمہارے ہمارے درمیان ہم دیوار بنائے دیتے ہیں. ہم تمہاری طرف نہیں جائیں گے، تم ہماری طرف نہیں آنا. ٹھیک ہے، تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہمارے تمہارے تعلقات ختم. ٹھیک ہے. اب اگر موجودہ اسرائیل عربوں کی نہیں پوری دنیا کی بات نہیں مان رہا ہے اور یہ عرب کے کمینے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، یہ قرآن کے مطابق ہے خلاف؟ بولیے خلاف. اور جو چمچے تبلیغی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی کے ان کی حمایت کریں، یہ کون ہیں؟ بولیے. یہ بھی تو پکے مجرم ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور اوپر سے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. ارے تم اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ کہو کہ سعودی غلط کر رہے ہیں اور سعودیوں کی، امریکیوں، برطانویوں کی، اسرائیلیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے. تم کرو گے کیا؟ یہ ہے قرآن. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو دیوار بیچ میں قائم کی. تم ہماری طرف نہیں، ہم تمہاری طرف نہیں. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو تم ہمارے نہیں. یہی تو حکم قرآن ہے. تو 3 گروپ میں سے یہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج سے ہمارے تمہارے تعلقات نہیں. اب ایک سوال ہے جس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے اور پوری دنیا کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں اترتا؟ یہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، عیش و عشرت. لیکن آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. انہیں حکم تھا کہ شنبے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں. ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور شنبے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جائیں. یک شنبے کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبے کے روز نہیں نکالتے. یہ انہوں نے کیا. لیکن یہ ان پر پکڑ کب ہوئی؟ یہ کام کرتے رہے 40 سال یا 70 سال. کتنے؟ 40 سال یا 70 سال وہ نافرمانی کرتے رہے. بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے ان سے منع کیا اور فرمایا دیکھو قید کرنا ہی شکار کرنا ہے، جو شنبے کو کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. وہ باز نہ آئے تب آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما. اب ان پر عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟
یہ عذاب آیا کہ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے تو بندر تھے. صبح کو اٹھے بندر تھے، بندر. ان کے جوان بندر تھے اور جو بڈھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا کہ تم بڈھے ہو کر بھی ان کے فریب میں آ گئے اور تم نے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو منع نہ کیا، تم بھی اس میں شامل رہے. لہذا نوجوانوں کو بندر بنایا گیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنایا گیا. اب صبح ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھر کی آوازیں ادھر، ادھر کی آوازیں ادھر، بچوں کا کھیل وغیرہ. تو بیچ میں دیوار تھی، ادھر والوں نے دیکھا کہ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. دن اتنا چڑھ گیا اور ادھر کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. تو بڑی حیرت ہوئی، بڑی حیرت ہوئی. دیوار کود کر جب جا کر دیکھا تو کوئی انسان نہ تھا، سبھی بندر بنے ہوئے تھے اور خنزیر بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور صورت بندر کی تھی، دماغ انسان جیسا تھا. یہ ان کے پاؤں پر لوٹتے تھے اور روتے تھے. اور ان نیک لوگوں نے کہا دیکھو ہم نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا. یہ لوگ روتے رہے 3 دن تک اور 3 دن کے بعد میں یہ 70,000 بھی مر گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں موجودہ بندر ان کی نسل سے ہیں، یہ غلط ہے. ایسا کچھ نہیں. وہ جتنے بندر بنائے گئے تھے وہ سب مر گئے. اور جو قوم مسخ کر دی جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتی. 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے. اب جو خاموش رہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی مغفور ہیں اس لیے کہ گناہ میں شریک نہیں ہوئے، مگر منع کرنے والوں کا مرتبہ ان کو نہیں ملے گا. بس اتنا ہے کہ وہ عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہوئے. لیکن جو گناہ میں شریک ہوں گے وہ تو عذاب میں گرفتار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ ان کے آگے والوں کے لیے اور پیچھے رہنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بنا دیا. جب جب قرآن کریم پڑھا جائے گا اس واقعے کو دہرایا جائے گا اور اس سے عبرت حاصل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان واقعات کو نازل کیا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے بچائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بس اتنا ہی کافی و وافی ہے. 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.